بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 311 اور تیسری قسط ہے آج کے لحاظ سے مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان. یہ سب ہیڈنگ ہے ناظرین، پیج ہے 266 اور مین ہمارا جو چیپٹر ہے وہ چل رہا ہے مسلح کشاکش. ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیغام یعنی پیام. ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا ٹائٹل الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے. جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے. اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامن کوئی آنا روح کر لے. کوئی آئینہ روح کر لے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے. انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا، میں بیت اللہ کا طواف کر لوں. امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو سفیان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہیں. ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دین کو پناہ دے رکھی ہے. حالانکہ تم لوگوں نے بے دین کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زحم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے. سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے. اس پر حضرت سعد نے با آواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا ہیڈنگ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہوا 312 اور چوتھی قسط ہوگی آج کے لحاظ سے، وہ ہم انشاءاللہ کمنگ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں